بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معرکہ حوازن سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفار بن حوازن کے بچے اور عورتیں پیش کی گئی۔ وہ سب ایک جگہ جمع کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے تو ان قیدی عورتوں میں سے ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ گم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے قدم گھسیٹتی ہوئی چل رہی تھی۔ وہ اپنے دل کے ٹکڑے، جگر گوشے، اپنے بچے کی تلاش میں تھی۔ وہ انتہائی پریشان حال تھی۔ اس دکھ کی شدت سے وہ اپنی عقل کھو چکی اور اوسان خطا کر بیٹھی تھی۔ وہ شیر خوار بچوں والی عورتوں کے پاس سے گزرتی اور بچوں کے چہروں پر نگاہیں گاڑے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ چھاتی میں دودھ رکنے کی وجہ سے اس کی چھاتی پھٹنے کو آئی ہوئی تھی۔ وہ یہ تمنا لیے ہوئے تھی کہ کاش اسے اس کا بچہ مل جائے تو وہ اسے سینے سے لگا لے، اسے خوب چومے اور پیار کرے، اگرچہ اس کے لیے اسے اپنی زندگی ہی داؤ پر کیوں نہ لگانی پڑے۔ وہ اسی وارفگت کی حالت میں تھی کہ اسے اس کا بچہ مل گیا۔ اس کا اسے دیکھنا ہی تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو سوکھ گئے، اس کے ہوش ٹھکانے پر آ گئے اور اس پر لپک پڑی، اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ اس کی بھوک پیاس، اس کی آہ و پکار اور تھکاوٹ پر اسے بہت ہی ترس آیا اور اسے چومتے چومتے اسے سینے سے بھینچ لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا جسے تھکاوٹ نے نڈھال کر رکھا تھا۔ وہ اپنے لخت جگر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اسی فراق میں بچہ بھی پریشان تھا اور ماں بھی بڑی دکھی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تزلزل و انکساری دیکھی، اپنے بچے کے گم ہو جانے پر اس کی شکستہ دلی کا مشاہدہ فرمایا تو اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف توجہ مبذول فرمائی اور یوں گویا ہوئے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ یعنی اگر ہم آگ کا الاؤ جلائیں اور اس عورت کو حکم دیں کہ وہ اپنے بچے کو اس آگ کے شعلوں میں پھینک دے تو کیا خیال ہے؟ کیا وہ اس پر راضی ہو جائے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سخت تعجب ہوا اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ اپنے بچے کو آگ میں کیسے پھینک دے گی جبکہ اس کا جگر گوشہ ہے، دل کا ٹکڑا اور اس کا خون ہے؟ وہ اسے کیسے پھینکے گی جبکہ وہ اسے منہ سے ہی نہیں ہٹا رہی، چومے چلی جا رہی ہے؟ وہ اسے کیسے آگ میں پھینکنے پر راضی ہوگی جبکہ وہ اس کی شفیق ماں اور انتہائی رحم دل جنم دینے والی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے صاف کہہ دیا، نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسے آگ میں پھینکنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تو اپنے بندوں کے لیے اس ماں کے اپنے بچے کے لیے شفیق اور رحم دل ہونے سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ حضور نبی اکرم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا ظاہر بہت اچھا اور نیک صورت تھا، جیسے اہل ایمان کے درمیان ایک نایاب اور مشہور شخص ہو، لیکن وہ شخص بعض اوقات رات میں چھپ کر لوگوں کے یہاں چوری کرتا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ چوری کے لیے ایک دیوار پر چڑھ گیا، دیکھا کہ اس گھر میں بہت زیادہ مال و دولت اور وہاں پر ایک جوان لڑکی کے علاوہ کوئی دوسرا بھی نہیں ہے۔ اپنے دل میں کہنے لگا، آج تو مجھے دوہرا خوش ہونا چاہیے، ایک تو یہ سارا قیمتی سامان مجھے مل جائے گا، دوسرا اس لڑکی سے لذت بھی حاصل کروں گا۔ اسی فکر میں تھا کہ اچانک غیبی بجلی اس کے دل میں چمکی۔
جس سے اس کی فکر روشن ہو گئی۔ غور و فکر میں ڈوب گیا اور سوچنے لگا، کیا ان تمام گناہوں کے بعد تجھے موت کا سامنا نہیں کرنا؟ کیا موت کے بعد اللہ رب العزت مجھ سے باز پرس نہیں کرے گا؟ کیا میں اس روز کے عذاب سے بھاگ سکتا ہوں؟ اس روز تمام حاجت کے بعد اللہ کے غیظ و غضب میں گرفتار ہوگا، ہمیشہ کے لیے آتش جہنم جلوں گا۔ یہ سب باتیں سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہوا اور خالی ہاتھ ہی وہاں سے واپس آ گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اپنے اسی ظاہری چہرہ اور بناوٹی لباس میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وہاں وہ لڑکی جس کے گھر میں گزشتہ رات چوری کے لیے گیا تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، میری شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن رات میں نے دیکھا کہ ایک چور میرے گھر میں آ گیا، اگرچہ وہ کچھ نہیں لے گیا لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں، گھر میں تنہا رہنے کی ہمت نہیں رہ گئی، اگر آپ مناسب سمجھے تو میرے لیے کوئی شوہر تلاش کریں۔ آپ نے اس چور کی طرف اشارہ کیا، اگر تم چاہتی ہو تو ابھی اس کے ساتھ تیرا نکاح پڑھ دوں۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، میری طرف سے کوئی منع نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ دونوں ایک ساتھ اس کے گھر میں آ گئے۔ اس نے اپنا واقعہ اس عورت سے بیان کیا کہ وہ چور میں ہی تھا، اگر میں نے چوری کی ہوتی اور تجھ سے ناجائز رابطہ کیا ہوتا تو میں چور کا مرتکب بھی ہوا ہوتا اور زنا کا بھی، جبکہ یہ وصال ایک رات سے زیادہ نہ ہوتا اور وہ بھی حرام طریقے سے، لیکن چونکہ میں نے اللہ اور قیامت کو یاد کر لیا اور گناہ کرنے میں صبر کیا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح مقدر فرمایا کہ اب گھر کے دروازے سے داخل ہوا ہوں اور ساری عمر تیرے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک عورت تھی، خالہ بنت شلبہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی اور طلاق بھی زمانہ جاہلیت کی دی۔ ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اور اس پر جو طلاق پڑتی تھی وہ ایسی طلاق پڑتی تھی کہ کسی بھی صورت رجوع ممکن نہیں ہوتا تھا۔ جب ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تو وہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی اپنے گھر پر تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی فرما رہی تھی۔ انہوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی ہے اور کہہ دیا ہے میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تم اس کے لیے حرام ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ نظر ثانی کریں، وہ میرے بچوں کا باپ ہے اور میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں کس کے سہارے جیوں؟ اور میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، بچوں کو کہاں سے پالوں؟ تو اللہ کے نبی نے پھر کہا، خالہ کا کام ختم ہو چکا ہے، اب تم اس کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ، آپ نظر ثانی کریں، میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، میرے ماں باپ بھی مر چکے ہیں، میں اور میرے بچے کس کے سہارے جئیں گے؟ جب خالہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیسری مرتبہ بھی فریاد کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے بیٹھ گئے کہ اب مانتی تو نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن نہیں رہے تو اس نے کہا، اچھا آپ نہیں سنتے ہیں تو میں آپ کے رب کو سناتی ہوں۔ اور خالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟
اور اگر اپنے شوہر کے پاس رکھوں تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ تربیت تو ماں ہی کرتی ہے۔ اے میرے رب، تو اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار دے۔ یہ نہیں کہا کہ جو تیرے ہاں ہے وہ فیصلہ اتار، بلکہ اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ، فیصلے میرے حق میں آنا چاہیے، میرے خلاف نہیں آنا چاہیے۔ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ اللہ کے نبی پر وحی طاری ہوئی اور وہ اور بھی رونے لگ گئی اور اللہ کو فریاد کرنے لگ گئی کہ پتہ نہیں فیصلہ میرے حق میں ہے یا نہیں۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور مسکرا پڑے اور کہا، خالہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا بلکہ قرآن کا حصہ بنایا، تاکہ قیامت تک ہر لڑکی پڑھے اور دیکھے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والی عورت کے لیے یوں اللہ تعالیٰ فیصلے اتارتا ہے، یہاں تک کہ اپنے قانون بھی بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ نے عورت کی بات سنی جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے پر بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہیں، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک سنتا اور دیکھتا ہے۔ اللہ نے حضرت خالہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی عزت دی۔ قرآن میں صرف ایک آیت نہیں بلکہ پورے 2 رکوع اتارے، اور اللہ نے کہا، ہاں ہاں میرے محبوب، جب آپ اور خالہ آپس میں تکرار کر رہے تھے، آپ انکار کر رہے تھے، وہ ہاں کروا رہی تھی، میں خود تم دونوں کی عدالت میں موجود تھا، پھر آپ نے تو سنی نہیں، پھر میں نے مجھے اپنے دکھ سنایا تو میں تم دونوں کے دلائل سن رہا تھا، آپ انکار تھے، وہ اقرار پہ تھی۔ میں تم دونوں کی عدالت میں موجود تھا اور میں نے خالہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اسے طلاق کو بالکل قرار دے دیا اور اس کا جرمانہ رکھ دیا۔ ایک غلام آزاد کرو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو بیوی حلال ہوگی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کو پہلے خود کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کیونکہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، پھر اللہ ان کے لیے ایسے قرآن اتارتا ہے، ایسے اپنے قانون توڑتا ہے اور ایسے مدد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک پر سچی اور پکی امید رکھو، تمہیں اللہ پاک پر یقین ہونا چاہیے، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیسے آسانیاں آتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔